اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے، سوائے اس کے جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وسوسے کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کا رب انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، سو آپ انہیں بھی چھوڑ دیں، اور جو کچھ وہ بہتان باندھ رہے ہیں اسے بھی، اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگیں، اور یہ بھی کہ وہ انہیں اعمال بد کا ارتکاب کرنے لگیں جن کے وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم و فیصل تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل یعنی واضح لائحہ عمل پر مشتمل کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق اتارا ہوا ہے، پس آپ ان اہل کتاب کی نسبت شک کرنے والوں میں نہ ہوں، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کی روح سے پوری ہو چکی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ حق و یقین کی بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور محض غلط قیاس آرائی اور دروغ گوئی کرتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ سو تم اس ذبیحہ سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور تمہیں کیا ہے، کیا تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس صورت کے کہ تم محض جان بچانے کے لیے ان کے بقدر حاجت کھانے کی طرف انتہائی مجبور ہو جاؤ، سو اب تم اپنی طرف سے اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہرایا کرو۔ بے شک بہت سے لوگ بغیر پختہ علم کے اپنی خواہشات اور من گھڑت تصورات کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں، اور تم ظاہری اور باطنی یعنی آشکار و پنہا دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں عنقریب سزا دی جائے گی ان اعمال بد کے باعث جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، اور تم اس جانور کے گوشت سے نہ کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک وہ گوشت کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کے کہنے پر چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا، اب وہ اس کے
ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے، اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت و گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائی جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وڈیروں اور رئیسوں کو وہاں کے جرائم کا سرغنہ بنایا تاکہ وہ اس بستی میں مکاریاں کریں، اور وہ حقیقت میں اپنی جانوں کے سوا کسی اور سے فریب نہیں کر رہے، اور وہ اس کا انجام میں بد کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی نشانی دی جائے جیسے اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل کیسے بنانا ہے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے حضور ذلت رسید ہوگی اور سخت عذاب بھی ملے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر اور دھوکہ دہی کرتے تھے۔ پس اللہ جس کسی کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کسی کو عدلاً اس کی اپنی خرید کردہ گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ ایسی شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بمشکل آسمان یعنی بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب ذلت واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ اسلام ہی آپ کا رب کا سیدھا راستہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا مولا ہے ان اعمال صالح کے باعث جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا، اے گروہ جنات یعنی شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے حاصل کیے، اور اسی غفلت و مفاد پرستی کے عالم میں ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، مگر ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے ہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ ہی نہ کیا ہو، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اگر چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کے اولاد سے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ بے شک جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں اپنی جگہ عمل کیے جا رہا ہوں، پھر تم عنقریب جان لوگو کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے۔ بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے، انہوں نے اللہ کے لیے انہی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جنہیں اس نے کھیتی اور مویشی میں سے پیدا فرمایا ہے، پھر اپنے گمان باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے خود ساختہ شریکوں کے لیے، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔